بعض کام ایسے غلط ہو رہے ہوتے ہیں جو محسوس نہیں ہوتے، آئیے ان کو محسوس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کے ظہور سے پہلے تم نیک اعمال میں جلدی کرو۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ لوگ دین کو دنیا کے سامان کی خاطر فروخت کریں گے۔ ناظرین، جس دور کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال قبل دی تھی، میں اور آپ آج اس دور سے گزر رہے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب کمر توڑ دینے والے شدید فتنے اور نہ ختم ہونے والی طویل آزمائشیں آئیں گی، سو بہت جلد باز باتیں پھیلانے والے اور ہر مسئلے میں بولنے والے مت بنو۔ یہ صحیح روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ معاشرے کی نمائندگی کرنے والے ہوں گے وہ بڑے احمق لوگ ہوں گے، بیوقوف ہوں گے اور ہر موضوع پر گفتگو کریں گے۔ قرب قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ باتیں بہت ہونے لگیں گی، بولنے والے بہت ہوں گے اور عمل سکڑ کر رہ جائے گا۔ مزید فرمایا، ذریعہ تعلیم وہ چیزیں ہوں گی جن میں قرآن کے سوا سب کچھ ہوگا۔ ناظرین، یہ آگے بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والے اور ہر موضوع پر بولنے والے ٹی وی چینلز، سوشل میڈیا پر بھانت بھانت کی بولیاں بولی جا رہی ہیں۔ یقین کریں، سن سن کر آدمی کا دماغ سن ہو جاتا ہے، مت ماری جاتی ہے، غلط اور صحیح اور سچ اور جھوٹ میں پہچان کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس امت کا سب سے بڑا فتنہ دجال ہوگا۔ اس کے حامی منتظر ہے اور تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ابھی سے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے سامان کیے جا رہے ہیں۔ مغربی ممالک نے اپنے ملکوں میں پوری دنیا اور بالخصوص مسلمانوں کو کاروبار اور ملازمت کے لیے ایسی سہولتیں فراہم کر رکھی ہیں کہ وہاں جانے والے ان کی تعریفوں کے گن گاتے ہیں اور دوسروں کو ملک چھوڑنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے وہاں من و سلوہ تیار ہے، بس پہنچنے اور کھانے کی دیر ہے، لہٰذا دھڑ دھڑ وہاں پہنچنے میں ایک دوسرے سے سبقت جاری ہے۔ دراصل مغرب والوں کو ہم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ان کا ٹارگٹ ہماری تیسری نسل ہے۔ جو لوگ 70-80 سال پہلے ان ملکوں میں منتقل ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی نسلوں میں آج ایک بھی مسلمان نہیں ہے، جو اب دوڑ دوڑ کر جا رہے ہیں۔ ان سے سوال ہے کہ آپ کی آئندہ نسل میں سے وہاں جا کر جو دہریے پیدا ہوں گے، کیا آپ کو اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی نہیں کرنی پڑے گی؟ انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ادھر دوڑنے والوں کی اکثریت وہ لوگ ہیں جو اپنے ملکوں میں اچھا خاصا رزق حلال کما اور کھا رہے ہیں، لیکن ان کی بیگمات اور اولادوں نے ان کو اس فتنے میں ڈال کر اس خیالی جنت کی طرف دھکیل دیا ہے، جہاں سب سے پہلے حلال و حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور پھر رزق حرام انہیں مغرب کی گود میں آسانی سے ڈال دیتا ہے۔ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔